بسم اللہ الرحمن الرحیم بارک وسلم. ويصح تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنها ويستحب تأخير التراويح إلى ثلث الليل أو نصفه ولا يكره تأخيرها إلى ما بعده على الصحيح وهي 20 ركعة ب10 تسليمات ويستحب الجلوس بعد كل 4 بقدرها كذا بين الترويحة الخامسة والوتر والسنة ختم القرآن فيها مرة في الشهر على الصحيح وإن مل به القوم قرأ بقدر ما لا يؤدي إلى تنفيذه في المختار ولا يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي كل تشهد منها ولو مل القوم على المختار ولا يترك الثناء وتسبيح الركوع والسجود ولا يأتي بالدعاء إن مل القوم ولا تقضي التراويح مجهول بفواتها منفردا ولا بجماعة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تراویح کا مسئلہ چل رہا ہے. پہلے کیا مسئلہ ہے؟ شرح بج تک انگنت مسئلے ہیں نا. متن میں کیا آیا تھا؟ سنت موقدہ. سنت موقدہ ہے. سنت ہے. اب دوسرا مسئلہ، اور جماعت سنت ہے تراویح میں بھی. اب اس میں اختلاف ہے کہ جماعت سنت موقدہ عینی ہے یا سنت موقدہ کفایہ ہے. سنیں متن دیکھیں پھر شرح آ رہی ہے. لیکن علل کفایہ یہ شرح میں آ رہا ہے بھی اگر چند بندے محلے کی مسجد میں تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں تو باقی اپنے گھر میں اکیلے پڑھ لیں تو جماعت کے ترک کے وہ مجرم نہیں ہوں گے. جی کوئی نہیں سمجھ آئی؟ علل کفایہ ہے اس قول کے مطابق. دوسرا آ رہا ہے کہ یہ بھی سنت موقدہ عینی ہے کہ اگر گھر میں پڑھیں اکیلے تو نہیں ہوں گے. جس طرح کہ جنازہ چند بندے پڑھ لیں ثواب صرف انہی کو ہی ہے، لیکن باقی جنازے کا حق نہ ادا کرنے کا جو جرم تھا اس سے بچ گئے. لیکن علل کفایہ بیان فرمایا اس بات کو مصنف علیہ رحمہ نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ صلاۃ تراویح بالجماعت سنت کفایہ ہے. دلیل جی بوجہ اس چیز کے جو ثابت ہے. کیڑی گل کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ 11 رکعتیں وطروں کے ساتھ علی سبیل التدائی پڑھائی اور نہ جاری رکھا اس کو جیسے جاری رکھنا باقی نفلوں کو. تو پھر اس کو جاری 2 یا 3 دن پھر جماعت چھوڑ دی تھی. کنا سونے ہے گالے میں. پھر بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذر ترک میں اور وہ خشیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کا فرض ہو جانا ہم پر. جی سرکار نے عذر یہ بیان فرمایا تھا کہ یہ خوف ہے کہ کہیں تم پر. اب سرکار نے اس کو جاری نہ رکھا مسلسل. جی تو پھر پتہ لگا بھی صلاح جماعت علل کفایہ ہے. کیا ہے؟ کیونکہ قیام لیل تے رہا نہ ساریاں دا. سرکار دے وصال تک بھی جناب صدیق اکبر دے زمانہ خلافت پورا، جناب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے شروع میں قیام لیل تو تھا.
اینا قیام لیل ہے کہ حضرت بلال اذان دیتے تھے تہجد کے وقت. پڑھی جی گل پھر آ جاندی کہ تاکہ لوگ جا کر سحری کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ جا کر سحری کر لیں. اتنا قیام لیل تھا لیکن جماعت کے ساتھ نہیں. یہ اس پر دلیل دے رہے ہیں جی. اور اگلا پھر پڑھ دے ایک بار شرح پڑھو دے دھیان کرو گے. وَصَلَاتُهَا بِالْجَمَاعَةِ. ایک منٹ نہ او گل پڑھ لو. قال صدر الشہید پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی. اور فرمایا صدر الشہید رحمہ اللہ نے جماعت سنت کفایہ ہے اس میں. کس میں؟ تراویح میں. سنت کفایہ. حتیٰ کہ اگر قائم کیا جماعت کو بعض نے مسجد میں قائم کیا تراویح کو بعض نے مسجد میں جماعت کے ساتھ اور باقی اہل محلہ نے قائم کیا تراویح کو منفرداً فی بیت ہی تو نہ ہوگا وہ گھر والا تارک للسنہ. اس لیے کہ روایت کی گئی ہے صحابہ پاک کے کئی افراد سے تخلف ہو کہ وہ پیچھے رہتے تھے، پچھلی رات پڑھتے تھے. سنی ہوں گل؟ اچھا جی ہونے نو پڑھ لیے. وَصَلَاتُهَا بِالْجَمَاعَةِ سُنَّةُ کِفَایَةٍ. پس نہیں ملامت اس پر جو نہ حاضر ہو کس کو مگر یہ کہ چھوڑ دیں وہ تراویح کو سارے چھوڑ دیں. اب جو ہے نا وہ کیا ہے قابل ملامت ہے بھئی بالکل جماعت چھڑ دیتی ہے. میت پئی ہے تو کوئی بندہ بھی تیاری نہیں کرا رہا. یا ہو وہ فقیہ ایسا کہ اقتدا کی جاتی ہے اس کی کہ اگر وہ مسجد چاہے تو لوگ چوکھے آندے نے تے اے بھی حضرت آ جان جی. اور فرمایا علامہ مرغی نانی نے کہ تراویح سنت کہ جماعت سنت عین ہے. کہ نہ فرمایا صاحب ہدایہ انہوں نے کہا کہ جماعت سنت عین ہے. مسئلے جی اور مکروہ ہے یہ کہ امامت کرائے تراویح میں 2 مرتبہ ایک رات میں اور اسی پر فتویٰ ہے. ایک باری ایس مسیح تراویح پڑھیں تو ایک باری ایک ہی ہے ان دی اجازت نہیں جی. اس لیے کہ سنت نہیں متقرر وقت ایک وقت میں ایک وقت ہی سنتا ایکو باری نے. پس واقعہ ہوگا ثانیہ نفل دوسری اگر جماعت کرائے گا جا کر تو وہ تراویح نہیں ہوں گی بلکہ. اچھا جی میں سنیا جی برخلاف و صورت کے اگر پڑھا تراویح کو بطور مقتدی 2 مرتبہ کیونکہ یہ مکروہ نہیں ہے. ایس مسجد میں تراویحاں پڑھی آگاں گیا اتنے بھی پڑھی دیاں پھر اتنے بھی جا کے نیت کر کے پڑھن لگ پیا تے یہ ٹھیک ہے پڑھ سکتے کیونکہ نہیں مکروہ. حتیٰ کہ اگر امامت کرائی تراویح میں ایک مسیتے پھر اقتدا کی دوسری میں جا کر اسی نماز میں جی بھئی جی میں کہ بھئی ایک مسجد جو نے تراویح پڑھائی ہے نا امام تو دوسری بچ گیا تو اتھے جی جماعت ہوندی پئی ہے تو اتھے نال مل گیا بطور مقتدی تو یہ بھی مکروہ نہیں. یہ بھی 2 باری جماعت مکروہ ہے. ان دی مثال دیں دینی. اور جیسا کہ اگر پڑھ لی عشاء بطور امام یا مقتدی پھر قائم کی گئی عشاء دوسری مرتبہ تو بس بے شک نہیں مکروہ اس کے لیے یہ کہ داخل ہو جائے عشاء میں دوسری مرتبہ بلکہ مستحب ہے اس کے لیے یہ کام کہ عشاء مل جائے لیکن فرضاں دی نیت نہیں. نویت الصلاۃ وہ سنے ہی اور وہ تو فرض ہی پڑھ رہے نے نا اے نال کی کرے گا نفل فرض اندے ہو گئے نے. یہ بھی جی میں اے جائز ہے نا ایویں تراویح دی امامت کرائی ہے کہ جگہ پڑھیاں تو دوسری جگہ جا کے پڑھے تو ہو سکتی ہیں سنتاں پہلی ہی نے
ਸੁਨਨਤ ਤਰਾਵੀਹ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨਫਲ ਨੇ, ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਹਲਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। جیسا کہ تحقیق کی ہے اس کی عمدہ ابن امیر حاج نے۔ ہاں، اور چاہیے کہ نظر کی جائے جمع کرنے میں درمیان اس بات کے اور درمیان اس کے جو وارد ہے حدیث سے۔ سنیا جی کہ بھی اے دو جگہ تے، ایک واری امام تے ایک واری مقتدی، یا دونوں جگہ تے مقتدی یا عشاء پہلوں فرض جماعت نال پڑھے یا جماعت نال پڑھائے، تے پھر دوسری جماعت کھڑی ہوگی تے اے پیچھے مقتدی بن گیا بطور نفل، جائز ہے۔ آندھنے ایک اور حدیث ذرا سن لو۔ سونیا فرمایا نہ نماز پڑھی جائے نماز کے بعد اس کی مثل، کی فرمایا؟ اور جنہ کول ہے نا حدیث وہ ویکھیا جی کتاب تھلے وے۔ ان سلیمان مولا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبدآزاد کردہ غلام، وہ سلیمان کہتا ہے کہ آیا میں جناب عبداللہ بن عمر کے پاس بلات میں، اس بار جگہ سن دی، اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ الا تصلی معہم، کیا نہیں نماز پڑھتے ہم تم ان کے ساتھ؟ تو میں پوچھا جناب عبداللہ بن عمر کو تسی انہاں نال نماز نہیں پڑھتے پے؟ فرمایا تحقیق میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے، اور بے شک میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار فرما رہے تھے نہ نماز پڑھو کوئی نماز ایک دن میں 2 مرتبہ، اوہی 2 مرتبہ، او نہیں ہوندی پہلی باری فرض نے، دوجی باری پہلی بار سنت تراویح تے دوجی باری اے مطلب بھی تے 2 باری او نیت کر کے نہیں پڑھنی۔ سنی ہن واپس چل بھئی ان میں جمع کی جائے۔ جزمی بات یہ ہے کہ ظہر مثل عشاء کے ہے، ظہر جی میں عشاء پڑھی جائے تو دوبارہ بندہ جماعت کھڑی ہو جائے تو بطور نفل پیچھے مقتدی بن سکتا ہے کہ نہیں؟ تو زور بچ بھی ایویں ٹھیک ہے، برخلاف بقیہ فرائض کے کیڑے صبح دے، عصر دے تے مغرب دے۔ مغرب دے 3 ہوندے ہی کوئی نہیں، تے عصر تے صبح تے فرضاں تو بعد نفل کوئی نہیں، برخلاف بقیہ فرائض کے۔ پس مکروہ ہے اعادہ ان کا، مکروہ ہے، اور یہ بات غیر مشہور ہے کیونکہ مشہور کراہت ہے اعادہ، مگر اس کے لیے جس نے پڑھی اکیلے پھر قائم کی گئی عشاء کی نماز یا ظہر کی تے او دوبارہ نفلاں دی نیت نال پڑھ لوے۔ اچھا جی، مستفاد ہے جماعت کی طلب سے تراویح میں، اور جماعت بھی تراویح بھی جماعت بھی شریعت آندی تراویح جماعت نال پڑھو۔ مستفاد ہے جماعت فی تراویح کی طلب سے، کیڑی شے مستفاد ہے کہ فضیلت تراویح کی جماعت کے ساتھ اکثر ہے انفراد کی فضیلت سے۔ بے تراویح جماعت نال پڑھے تے اے افضل ہے کہنے سے۔ ہن مسئلہ سنو دوجا، کیا یہ مثل جڑی تراویح دی جماعت ہے جویں باقی جماعت نال پڑھو تے 5 یا 27 گنا ثواب بددا ہے، کیا ایتھے بھی ایویں ہی جے تراویح جماعت نال پڑھیے 27 گنا ہے تے کلیاں پڑھیے تے 1 گنا ہے؟ اور کیا یہ تراویح مثل جماعت کے ہیں فرض میں، پس دگنی کر دی جائے گی اکیلے کی نماز پر 27 گنا یا 25 گنا، یا کہ اے گل نہیں، یا کہ سنیں متحقق اس میں ثواب کی زیادتی ہے بغیر قید بالعدد کے، چونکہ وہ فرضوں کے بارے میں آیا ہے، فرضوں کے حدیث پاک میں، لہٰذا یہاں یہ ضرور کہیں گے کہ چونکہ جماعت کی تو فضیلت ہوتی ہے، جماعت سے پڑھے گا تو فضیلت ضرور ہے، تو ثواب ہوگا لیکن عدد متعین نہیں ہے۔ اور مثل اسی کے کہا جائے گا نفلی نماز میں جماعتاً جب کہ ہو علی غیر وجہ تدائی،
یحرر، اس میں غور و فکر کیا جائے کہ جماعت ایک بندہ پڑھ رہا ہے سنتا، دوجے بندے ایک یا دو نے آ کے پیچھے نیت دیتی ہیں یا ایک بندہ صلاۃ تسبیح پڑھ لنگا تو ایک دو آ کے پیچھے کھلو گئے نے، آیا یہ صلاۃ تسبیح اکیلے اور جماعت کے ساتھ وہی فرق ہے 27 گنا یا 25 کا؟ تو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھی ثواب زیادہ ہو جائے گا، عدد متعین نہیں ہے۔ جب اللہ سبیل ابتدائی ہوگا تو پھر مکروہ ہو جائے گا، پھر تو ثواب کی تھے، پھر تو کم مکروہ ہو گئے ہے وہ کہ کوئی نہیں۔ ایتھے انہوں نے بزرگاں قیاس چلایا ہے بھائی چونکہ فرض بھی نماز ہے لہذا نفل اور تراویح بھی نماز ہیں، اور وہاں چونکہ 27 گنا ثواب ہے لہذا یہاں بھی 27 گنا ہونا چاہیے، علت مشترکہ ہے کہ دونوں نماز ہیں، عبادت ہیں۔ یہ چلایا قیاس؟ نہیں چلایا بھیا، بزرگ نہیں پہ قیاس چلاندے تھے کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ نمازیں ہیں، اللہ کی عبادت ہے، تو فرض چونکہ 27 گنا ہوتے ہیں لہذا یہ بھی عبادت ہے، نماز ہے، یہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں تو یہ وہی گل بچ صرف یہ نہ آکھے بھی جماعت دی وجہ تو فضیلت ہوئے دی، لیکن اسی عدد متعین وہ فرض نے نفل نے قیاس نہیں ہو سکتا۔ نال پھر حضرت صاحب ساری حدیثاں جوڑ دیں کہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنے کے برابر نمازیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں، جب ان میں نیک ہوگا وہ جنیاں فرضاں دے بارے حدیثاں نے ساری نفلاں دے لے جوڑو تے بزرگ تے قیاس نہیں کرتے پہ کیتا نا انہوں نے گل ہی کوئی نہیں کیتی۔ بھئی کنا ثواب ہوئے گا سے نہیں دس سکتے جی، بابیاں نے دسیا تو اسی کون ہونے ہیں۔ ہاں فرضاں دے بارے چ پوچھو گے تو اتنے سونے دا فرمان 5 دی حدیث بھی ہے تے 27 دی بھی ہے جی۔ چلو جی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بھی وہ مطلقاً کہ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تو وہ کلا پڑھے گا تب 10 گنا ہو جائے گا، وہ تو قانون ہے جی۔ اچھا جی توجہ، او وہو خشیتہ صلی اللہ علیہ وسلم افتراضها علینا، ایتھے وہ سونے دی خشیت دے معنی کرن لگے جی ذرا غور کرے جی۔ اگر کہا جائے کہ کیسے خشیت کی، کیسے خوف کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کہ فرض کر دی جائے گی ہم پر، باوجود کہ آپ کو پتہ ہے بائیں طور کہ نہیں اضافہ کیا جائے گا 5 نمازوں پر۔ آپ کو یقین ہے کہ 5 نمازوں کی 6 نہیں بن سکتی، 5 نمازوں کی کیوں؟ باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسراء کی حدیث میں جب اللہ نے نمازیں فرض کر دیں تو فرمایا لا یبدل القول لدی، لا یہ ساڈا قول بدلنا کوئی نہیں، یہ 5 ہی رہنیاں نے، تو یہ تو گل پکی ہے بے نمازاں بدنیاں، تو یہ خشیت کا کیا معنی ہوا پھر؟ سمجھ گئے؟ پھر سونے فرمایا بھی ڈر ہے کہ فرض نہ ہو جائے۔ جواب بائیں طور کے ممنوع اوقات کی زیادتی اور اوقات کا نقصان ہے۔ جو منع ہے نا وہ یہ ہے کہ نمازاں 5 دیاں 4 وقت بن جان یا 5 وقتاں دے 6 وقت دیاں نمازاں بن جان، اے منع ہے، اے نمازاں دے وقت 5 ہی رہنے نے، نہ کہ رکعات کے عدد کی زیادتی اور ان کا نقصان، یہ منع نہیں ہے۔ لہذا پہلو عشاء دے 4 فرض تے ہون ہو جان 34 فرض، نہ 34 پیانا 24 بے یہ ہو جان مثال طور تے 4 ہو جان، اگر 8 ہون تے 8 تے 4 12 ہو جان، سنی جی گل، تو لہذا یہ منع نہیں ہے۔ ایک جواب کیا نہیں دیکھا تو نے کہ نماز فرض کی گئی تھی پہلے 2 رکھتے ساری، پس برقرار رکھی گئی سفر میں اور اضافہ کر دیا گیا کس میں؟ تو یہ رکعتاں ود گئی ہیں، زور دیاں 2 تو 4، مغرب دیاں 2 تو 3، عشاء دیاں 2 تو تے عصر دیاں بھی 2 تو تے صبح دیاں 2 ہی رکھی ہیں جی، تے دیکھ لو۔ جیسا کہ حاشیہ شلبی میں ہے الذیلی، یا یہ جواب ہے یہ کہ فرضیت قد تکونو
کبھی ہوتی ہے معلقہ علی المداومت، معلقہ مداومت، کہ یہ جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شے پر مداومت فرمائیں گے تو وہ فرض بن جائے گی. آپ کسی چیز پر مداخلت ہمارے فرض بن جائے گی. تو یہ ہے کہ یا فرضیت کبھی ہوتی ہے معلقہ. آگے جی سمجھ. چوتھا جواب کے تیسرا سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس سے ڈرا کہ میرا مسلسل پورا مہینہ تراویح پڑھانا تم اعتقاد کر لو گے اس کی فرضیت کا. بے سرکار روزانہ جو پڑھائیاں نے تو لہذا کی ہو گئی نے یہ مختلف جواب دیتے نے کس دے خشیت ہو، کس دے خشیت ہو. ویکھ لو پتر یہ ہن ایتھی لبدے پینش او اٹیاں تو نہیں لبدی ایتھے انہاں کتاباں فقہ دیاں جڑے بابیاں کیتیاں نے کوششاں. اچھا جی وہ باقی اہل المحلہ اقامہ منفردن، جی فائدہ دیا اس تعبیر کے ساتھ کہ تراویح سنت ہر محلے کے لیے کہ جس محلے وچ مسجد ہے نا پھر ہر مسجد وچ جماعت ہونا کی سنت ہے، کیونکہ تائیں تاکہ اہل محلہ، جی اہل بلد نہیں آکھیا تے اہل قریہ نہیں آکھیا بلکہ اور صدر الشہید جڑا فرمایا ہے ان دی گل پہ کر دینے. پس اقامت تراویح کی ایک مسجد میں پورے شہر میں نہیں ساکت کرے گی جماعت کو ان جس وقت کے متعدد ہوں محلے کی وَيُحَرَّرْ. سنیں یہ تو گل ہوگی اتھے، لیکن فرماتے ہیں کہ فقہاء کے اطلاق کا مقتضا یہ ہے کہ تراویح سنت کفایہ ہیں. اس کا مقتضا یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ تراویح سنت کفایہ ہیں پورے شہر میں کسے تھاں تے نہ کہ ہر محلے میں. جڑا مطلق نہ بیان کیتا ہے نا بھی کسے شہر وچ کسے تھاں تے بھی اگر تراویح جماعت ہو گئی ہے تو پھر باقی جڑے نے تارک نہیں ہے کہ جی لیکن پڑھنیاں نے. واپس چلو مسئلے جی. اور فرمایا مبسوط میں امام سرخسی رحمہ اللہ نے اگر نماز پڑھی انسان نے اپنے گھر میں تو گناہ گار نہیں ہوگا. کیڑی نماز جنہوں نے گل چل رہی انہوں نے جوڑا کرو نال. پس تحقیق کیا تھا اس کو گھر پڑھیاں سن تراویح جناب عبداللہ بن عمر نے، جناب عروہ نے، جناب سالم نے، جناب قاسم نے، جناب ابراہیم نے، جناب نافع نے، ایک صحابی نے تے باقی تابعی نے. پس دلالت کرتا ہے فعل ان ہستیوں کا یہ کہ جماعت مسجد میں سنت علی سبیل کیوں جی؟ کیونکہ نہیں ظن کیا جا سکتا عبداللہ بن عمر کے بارے میں اور وہ جو آپ کے یہ تابع ہیں کہ ترک سنت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پھر تو امان ہی اٹھ گئے. ہن مسئلہ سنو. اور اگر پڑھا اس نے تراویح کو جماعت کے ساتھ کتھے اپنے گھر میں پڑھا تو پس صحیح یہ ہے کہ پا لے گا فضیلتین کے ایک کو. کیا کرے گا؟ یہ صرف پڑھ لو نا پھر فائنل ادا پھر پڑھ دیں. وہ دونوں کون ہیں فضیلتیں؟ نماز پڑھنا تراویح کا گھر میں اور نماز پڑھنا تراویح کا مسجد میں. جماعت والی فضیلت پا لی ہے. مسجد میں دو فضیلتیں ہیں، جماعت بھی اور مسجد بھی. گھر میں جماعت والی فضیلت مل گئی ہے. پس بے شک ادا کرنا مسجد میں اس کے لیے فضیلت ہے، اس کے لیے فضیلت ہے. نہیں ہے ادا کرنے کے لیے گھر میں وہ فضیلت. اسی طرح حکم ہے فرائض میں
नमाज जमात जिथे भी कराओ तो जमात का सवाब मिल जाएगा लेकिन मस्जिद में जमात का सवाब जो है वो नहीं मिले मस्जिद वाला। और वेखो आखन फ़ैन लदा और मस्जिद में पहले आखन भी 2 फजीलतों में से एक पा लेगा, फिर आख्या दा मस्जिद में उसके लिए अफजल है। अलामा फरमाते हैं ये फ़ैन लदा ये फजीलतैन में से एक के पा लेने की दलील नहीं है। पीछे किया कि सही ये है कि पा लेगा फजीलतैन के, इस तो बाद फ़ैना है तो बज़ाहिर है कि ऐसे दी दलील है, ऐसे दी दलील नहीं है, इस दावे दी और बयान ने इल्लत है ये महजूफ की वाजिब था मुसन्निफ रहमा पर कि ये ज़िक्र करते वो ये है कि बल अफ़ज़ल फ़ी हल मस्जिदो के सही ये है कि पाले का फजीलतैन का एक और अफजल तरावीख में मस्जिद है। क्यों अफजल है? फ़इन्नल दाफिल मस्जिद लहू फजीलतुन। इंज पीछे 2 मसले सन, कौन समझ आई कि दोवां में एक फजीलत पा लवेगा लेकिन मस्जिद जो है ना अफजल इसमें क्या है? अफजल इसमें क्यों अफजल है? क्योंकि अदायगी फिल मस्जिद लहू फजीलत, इस अदायगी के लिए फजीलत है। इंज जोड़ जुड़े जी। काला बुरहान हलबी हर वो नमाज जो मशरू है किसके साथ? पस मस्जिद उसमें बावजह मस्जिद की फजीलत की ज़्यादती के उन्होंने फरमाया कि हर नमाज जिसमें जमात मशरू है ना उसमें मस्जिद क्या है? क्योंकि मस्जिद की फजीलत की ज़्यादती है और जमात की तकसीर है और शिआर इस्लाम का इजहार है। क्या है? इजहार है। तो फरमांदे ने भी की करना सी, इसमें इजहार है किसका? इस्लाम के शिआर का। वफ़िन नहर में है कि अन्नहा के सलात मस्जिद में अफजल है बिना करते हुए उस पर जिस पर इतमाद है। लिहाजा मस्जिद विच नमाज जमात नाल पढ़नी बाकी जगह दी बानिस्बत। समझ गए जी? हुण जी इतरावियां दा वक़्त केड़ा है जी? ज़रा ध्यान करे। वक़्तुहा और वक़्त उनका तरावीह का पढ़निया किस वक़्त ने? वक़्त इनका माँ वो वक़्त है जो इशा की नमाज के बाद है। इशा दे फ़र्ज़ां तो बाद तो सुबह सादक तक इशा दे अल सही है इला तुलूल फजरे। इशा दे फर्ज जिस वक़्त किसे पढ़ ले जिस वक़्त उस तो बाद उनके वास्ते वक़्त शुरू हो गया। उनके वास्ते एक बंदे इशा पढ़ ली इशा के वक़्त, कुछ बंदे बैठे ने वो घंटा लेट पढ़नी इशा, इनका तरावियां का वक़्त शुरू हो गया। उन्होंने ए मसला आ गया, ध्यान करें वे। और वेखे ना वक़्त तो हाँ की यानी वक़्त वो वक़्त जो सलाते शाह के बाद है वो वक़्त है। अच्छा जी, और बावजह ताबे होने तरावीह के किसके? सही है वितरों की तकदीम तरावीह पर और वितरों की ताख़ीर तरावीह से। लिहाजा वितरों के साथ अब तल्लक नहीं है। किसका? तरावीह का। इनका वक़्त इशा के फ़र्ज़ों के बाद शुरू हो गया, लिहाजा वितर पहले पढ़े फिर तरावीह पढ़े या तरावीह पढ़े फिर वितर पढ़े, ठीक हो गया। और ये ताख़ीर करनी वितरों की तरावीह से ताख़ीर हु अनहा ये अफजल है। ये पहले तरावीह पढ़े फिर हत्ता के अगर वाज़े हो गया होने हत्ता इस अफजल ते नहीं जे पीछे मतन ते जे हत्ता के अगर वाज़े हो गया इशा का फसाद ना के और
ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਵਿਤਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵੂਜ਼ੂ ਕੋਣੀ ਸੀ। ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਕੇ ਵੂਜ਼ੂ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸਖਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਵੂਜ਼ੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, تو بعد 'ਚ پتہ لگا میں تو عشاء دا وضو ہی کون سی تو عشاء پڑھا دیتی۔ تو کیا کریں لوگ، اعادہ کریں کس کا؟ پھر نہ کہ وطروں کا، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ سنیں گل بھی وطراں دا نہیں، کیونکہ پیچھے مسئلہ ایک باری پڑھیا سا جی باوجہ واقعہ ہونے تراویح کے نافلہ مطلقہ بسبب واقعہ ہونے ان کے اپنے محل کے غیر میں، اور یہی صحیح ہے چونکہ تراویح دا محل سی وہ عشاء تے ہے ہی کوئی نہیں، لہٰذا یہ اپنے وقت تو بغیر ہوئیاں نے تے لہٰذا یہ نفل بڑھن گے تے تراویح نہیں بڑھن گے۔ وہ سمجھ گئے ہو، چونکہ اپنے محل وچ نہیں، محل نہ تو کدوں سی وہ تو ہویا کوئی نہیں۔ اور فرمایا ہے ایک گل پھر دس دیں کہ شرح پڑھ لیجیے، یصح تقدیم الوتر وتر علی الصحیح۔ بعض نے کہا ہے تراویح کا وقت عشاء کے بعد وطروں سے، اسی کے ساتھ قول کیا کہ انہوں نے، لہذا وطرہ تو وطر تراویح تو پہلے ٹھیک نہیں، وطر بعد تراویح پہلے۔ انہیں کہ پڑھو آگے گل ایک آنی ہے، پھر رولا پہ جانا جی۔ کی آخیا انہاں مشائخ بخارا کی فرمائے؟ پہلے فرض پہلے فرض پھر تراویح پھر وطر۔ وطر تراویح تو پہلے نہیں، وطر تو پہلے نہیں۔ کنہ دے نزدیک اثر خلاف کا زہر ہوگا اس صورت میں۔ پیچھے آ گیا بھی وطر اگے پیچھے ہوں کوئی عرض نہیں، اے دوجا قول ہے۔ ہوں سن، اثر خلاف کا ظاہر ہوگا اس صورت میں اگر فوت ہو گیا مولوی عبداللہ سے ایک ترویہ، چار تراویاں رہ گئیاں، ادھروں وطراں دی جماعت کھڑی ہو گئی، اگر مشغول ہوتا ہے ترویحہ کے ساتھ، فوت ہو جائیں گے مولوی عبداللہ سے وطر بالجماعت، تو کیا کرے؟ مشغول ہو ترویحہ کے ساتھ مشائخ بخارا کے قول پر، کیونکہ وہاں دینا تراویح تو پہلے وطر، کہ مشائخ بخارا کہتے ہیں تراویح سے پہلے ابھی چار رہتی ہیں، لہذا وہ پڑھے تو پھر وطر پڑھے، لہذا جماعت بشک ہو جائے چونکہ ہونے ہی نہیں اس دے۔ لیکن وَبِالْوِتْرِ عَلَىٰ قَوْلِ غَيْرِهِمْ، تو جو فرماتے ہیں کہ تراویح کا وطروں کے ساتھ کوئی ترتیب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پہلے وطر جماعت سے پڑھ لے بعد میں، یہ وہ طلاق کی طرح اہم مسئلہ ہے جو ہر سال پوچھا جاتا ہے، میرے چار رہ گئے ہیں وطر پہلوں کے تراویاں پہلوں، آپ کو تو مشائخ بخارا نو مننا ہے کہ دوجا نو مننا ہے؟ کیا ہو جی؟ پہلے پوچھو بھی تو مشائخ بخارا مرنا کہ کنہوں نے مرنا، تو انہوں نے مطابق فتویٰ دینے ہیں۔ اچھا جی چلو ہن دھیان کرو بھائی۔ اور فرمایا ایک جماعت نے ہمارے اصحاب سے، کیا ان میں سے اسماعیل زاہد بھی ہیں، ان میں سے آؤ دیکھو اسماعیل بن حسین بن علی بن حسین، اے لوکی نام رکھ دے ہوندے سن جی، اپنا نام اسماعیل، والد دا نام دادے دا نام پردادے دا نام بن ہارون جی، تے کنیت انہاں دی ابو محمد، بھئی اسماعیل نے نام بیٹے دا محمد رکھیا جی۔ اتنے لوکی پھردے سن، اگاں پیچھے نہیں سن جاندے، پیچھے نہ جننے بھی پڑھتے روزانہ آ رہے ہیں وہندے رہندے ہو جی۔ فقیہ زاہد بخاری واردہ بغداد، بغداد آ گئے اور حج کیتا ہے کئی باری، اور حدیث حدث بہا، حدیث پر بیان کی ہے بخارا میں خلق کثیر سے، بڑے لوگ آپ کو پڑھیا، روایت کی ان سے قاضی ابو جعفر محمد بن احمد سمنانی نے وغیرہ نے۔ 402 وچ وصال انہاں دا، کنہ دا؟
ہاں اسماعیل زاہد دا. ہن سنو بھئی ایک جماعت ہمارے اصحاب کی جن میں سے کون ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا ہے بے شک ساری رات وقت ہے کس کے لیے؟ عشاء سے پہلے. اور عشاء سے پہلے تو مراد کی ہے فرضاں تو پہلے اور وطروں سے پہلے. اور دلیل یہ ہے اس لیے کہ تراویح قیام لیل ہے، تراویح قیام لیل ہے. دھیان کرو بھائی. وقال جماعت من اصحابنا جی قال فی البحر، بحر الریگ میں ابن نجیم فرماتے نہیں دیکھا میں نے کسی ایسے بزرگ کو جنہوں نے اس قول کی تصحیح کی ہو. اس قول کی قول ہے وہ، لیکن بعد نے کہا ہو کہ بھئی صحیح یہ ہے کہ اسی طرح کر لے. اچھا جی مسئلہ نمبر 9. اور جب تراویح فوت ہو جائیں، صبح صادق ہو گئی، قضا ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ صبح قضا جی ہوئی صبح صادق ہو گئی تو بعض نے کہا ہے کہ قضا کی جا سکتی ہیں جب تک نہ آئے وقت تراویح کا اگلی رات سے. سارا دن اگلے عشاء تک انہوں قضا کرنا چاہتے. بعض نے کہا ہے جب تک پورا مہینہ نہ گزرے تو یہ صحیح یہ ہے کہ تراویح نہ قضا کی جائے مطلقاً، کیونکہ پس اگر قضا کرے گا ان کو تو وہ کیا ہوں گے؟ تراویح نہیں ہوں گی. وہ فائدہ تو ہے نفل جو ہے جی. لہذا کو بندہ پوچھ بوے نا بھی تراویح دی قضا ہے کہ نہیں، تو ایک قول ہے وے. لہذا بعض بندے ہوندے نے ذرا شک چ پیندے نے بھی یار میں کدی بھی تراویح میری قضا رہ گئی تو کوئی جی پڑھ سکتے ہو. کی ہے ثواب اونا نہیں ہوئے نہ بھی نفلاں دا ثواب گھٹ نہ تراویح نالوں سنت مقدہ نے بھی ثواب تھوڑا گھٹ ہوے گا جی، لیکن تسی پڑھ لو ہو جان گے. نہیں سمجھایا مسئلہ ہیں؟ لیکن بھی یہ ہے کہ بھئی قضا ہے. وہ اگرچہ صحیح ہے کہ بھی کلیاں دی قضا نہیں وہ نہیں ہونی بلکہ کی ہونا ہے تو نوایت الصلاۃ کر کے پڑھی جاوے جی. اگے چلو جی. اور مستحب ہن مستحب کیڑا وقت ہے کیندا؟ مستحب وقت ہے بھی جوں شاہ دا وقت ہوئے تو فٹوٹ اذان دیو تو 2 منٹاں بعد جماعت کھڑی کرو، 3 منٹاں جماعت پڑھا کے تک سپیڈ چاہ دیو. اور مستحب تراویح کی تاخیر ہے ثلث رات کے قبیل تک، ثلث رات کے اتوں تک انہوں نے لیٹ کرے، پھر پڑھنا شروع کرے آہستہ آہستہ، پھر 4 تو بعد اونا ہی وقفہ کرنا ہے تو ہولی ہولی کام سرگی تک پہنچ جانا ہے جی. یا نصف رات کے قبیل تک کیا کرے؟ مکا نہ دے بلکہ ہوں شروع ہون کرے جی. ثلث لیل دے نال تے یا اور اختلاف کیا علماء نے تراویح کی ادائیگی میں نصف کے بعد. پس فرمایا بعض علماء نے مکروہ ہے اس لیے کہ تراویح تابع ہیں عشاء کے، پس ہو گئی مثل عشاء کی سنتوں کے، او جو فرض پڑھیے تے نال ہی پڑھیے جی. اور فرمایا بعض علماء نے کہ نہیں مکروہ تاخیر تراویح کی اس کے ماہ بعد تک، یعنی نصف لیل کے ماہ بعد تک بھی مکروہ علی صحیح ہے. صحیح یہی ہے کیونکہ ساری رات وقت کندہ اس لیے کہ افضل صلاۃ لیل آخر لیل ہے فی حد ذاتہا، ذاتی طور پر فرضوں کے علاوہ وتر نفل تہجد یا آخری لیل افضل ہیں جی. تو یہ بھی تو نوافل ہی ہیں، لیکن احب ہے یہ کہ نہ مؤخر کرے تراویح کو نصف لیل کے آخر تک آگے، فوت ہونے کے ڈر سے، فوت ہونے کے ڈر سے. اور فرمایا بعض نے لا یکرہ ہو اے
وگرنہ پس مخالفت اولا کی ثابت ہے بے دلیل قولی کیا کہ سنا کہ احب یہ کہ تراویح کو مؤخر نہ کرے، لہذا تھوڑا جا مکروہ ہے لیٹ کرنا، تحریمی نہیں ہے۔ او آخرہ جڑا نہیں ہے ولیکن الاحب اللہ یؤخرہ نا کتبے آخرہ ان دی ترکیب پہ دس دن کہ صحیح ہے پڑھنا ہے اس کو کس کے ساتھ، اور ہوگا لا تقدیر مضاف اے صلاۃ تو آخر ہی، اور صحیح ہے پڑھنا اس کو نصب کے ساتھ ظرفیت پر اجل کائن آخرہ فی حد ذاتہا، یعنی لا بن نظر تراویح مطلقاً نفلاں دا واسطے پچھلی رات دا وقت افضل ہے جی۔ واپس چلو جی، کنیاں پڑھنیاں نے، اور تراویح 20 رکھتے ہیں صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اجماع کے ساتھ۔ کتنی ہیں؟ 20 رکھتے۔ کن کا اجماع ہے؟ او بلے بلے سنیں بابے دی گل ایک سن لی پھر اگر جانے ہیں۔ فرماتے ہیں آندے نے پہلے تسی عشاء تک فرض گنو کنے نے، کنیاں رکعتاں نے، صبح دے کنے زور دے 4 تے 2 2.5، عصر دے کنے ہو گئے، مغرب دے کنے ہو گئے تے 13 تے 4 تے وچ 3 وتر پائیے تے کنے ہو گئے، ایتے واپس آؤن۔ بابا فرماتے ہیں یہ حکمت تراویح کی تقدیر میں کہ کنیاں نے 20 نے، حکمت تراویح کے اندازے لگانے میں اس عدد کے ساتھ کنا یہ برابری کرنی ہے مکمل کی، اور وہ سنن ہے کس کے لیے؟ برابری مکمل کے لیے، اور وہ فرائض ہیں اعتقادیہ او 17 تے فرائض عملیہ او 3، کیونکہ اے جڑا ہے نا جی اے سنتاں جڑیاں نے اے فرضاں واسطے مکمل بندیاں نے، دیسیو تے فرض عملی بھی نال ملاؤ، کون فرض عملی؟ کنیاں رکعتاں نے 20 تے 20 نال 20 تراویحاں پڑھو تاکہ سارے دن دی جڑی کمی وہ پوری ہو جائے تو واسطے مکمل ہو جائے۔ ایک حکمت بیان کیتی بابے تحتاوی نے جی، پچھوں کسی بابے بیان کیتی ہونی آپ نے نقل کر دی، کوئی نہیں کھانے چ پئی جی۔ یہ تو پڑھیا ہے نا بے سنتاں جڑیاں نے مکمل نے کندے واسطے، فرائض تو فرض کنے نے 17، وتر کنے نے تے کل فرض اعتقادی تے عملی کل کنے ہو گئے۔ کو بندہ پوچھے جی 24 گھنٹے وچ فرض اعتقادی عملی کنیاں رکعتاں نے کی نے، تے فرض عملی کنے نے، تے فرض اعتقادی ایک حکمت بیان کیتی نے۔ واپس چلو، اچھا جی یہ 20 رکعتاں پڑھنیاں نے تے اکو ساہ پڑھنیاں نے نہیں، 10 سلاموں کے ساتھ، جیسا کہ وہ متوارث ہے، پیچھے سے یہ چلا آ رہا ہے کتنے سلاموں کے ساتھ؟ 10 سلاموں کے ساتھ پڑھنی ہے ایشی۔ اور وہ 20 رکھتے ہیں صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کے اجماع کے ساتھ، 10 سلاموں کے ساتھ، جیسا کہ وہ سلام پھیرے ہر 2 رکعتوں کے آخر پر جی اے شاباش۔ پس جب ملایا اس نے 20 رکعتوں کو اکو نیت نال کٹھیاں پڑھیاں اور جلسہ کیا ہر 2 شفا پر، ہر 2 تو برقادہ کیتی آیا، تو پس اصح یہ ہے کہ یہ بات اگر آمدن کی اس نے تو مکروہ ہے، کیونکہ متوارث کا خلاف ہے، بس صحت اور صحیح ہے اور کافی ہیں اس کو 20 رکعتوں سے انج بھی ہو جان دیاں، سلام نہ پھیرے، قادہ کیتی آوے تو اٹھ کے پھر اگلیاں شروع، قادہ کیتی آوے تو اٹھ کے اگلیاں شروع ہو گئیاں۔ اور جب نہ بیٹھا مولی ابراہیم مگر 4 کے آخر میں، دوسری وچ نہیں بیٹھا، چوتھی وچ بیٹھا،
تو یہ 4 نائب بنیں گی ایک تسلیمہ سے، پس ہوں گی بمنزل 2 رکعتوں کے صحیح میں۔ اے 2 ہون گیا 4 نہیں ہون گیا، اے 2 یا 4 نہیں ہوگی۔ سنے ہی او پلاؤ جے ادوں ویکھو وَلَصَحُ أَنَّهُ إِن تَعَمَّدَ ذَلِكَ كُرِهَ وینا پہ اس کا مقابل وہ ہے جو منیت المصلی میں ہے من عدم الکراہت لأنه اکمل، انہاں کسی مکروہ نہیں کیونکہ اکمل ہے۔ کیے اکو سا جنا بھی پڑھ گیا جی، یہ اکمل کیوں ہے؟ باوجہ مشقت کی زیادتی۔ بیندے چ مشقت زیادہ ہے، اندے چ مشقت زیادہ ہے۔ کیے اے بابے تحتاوی دی گل سنو، ہے کروڑاں تو مہنگی۔ بابا تحتاوی فرماندا ہے وردہ منیت المصلی کی اس بات کو رد کیا گیا بائیں طور کہ کمال نہیں حاصل ہوتا صرف مشقت کے ساتھ جب تک نہ ہو اس میں سنت کی تابع داری۔ اے گل جی جی سنیا جی، نیلے ٹلا نال نہیں ثواب ملدے، ثواب ملدا سنت دی تابع داری ہے۔ او بے نیرا زور لانے نال ثواب ملدا ہے سنت دی تابع داری، مشقت بھی ہوے تے سنت دے دائرے وچ ہوے تے ہن ثواب ہے۔ تے چونکہ متوارث آ رہا بھی کٹھیاں تے پڑھیاں ہی نہیں گئیاں، نہ سرکار نے پڑھیاں نہ صحابہ پاک نے، لہذا بھی اندے وچ مشقت والی دلیل دے کے ثواب چوکھا کر دیو مکروہ نہیں، انج نہیں، چونکہ اس میں سنت کی اتباع کو نہیں ہے۔ تو پتر گل پلے بنو جی، حرج کیا ہے جی؟ حرج کیا؟ حرج یہ ہے کہ دین کے خلاف ہو گیا، حرج یہ ہے۔ اوہ فَإِذَا لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي آخِرِ أَرْبَعٍ، او بھائی جی جو کچھ کرنا ہے نا، جو کچھ وہ اینا کتاباں چ لکھیا ہے فقہ چ، کنا چ فقہ چ ساری وضاحت شرح اور شت لکھی پڑھیے۔ اچھا جی، نابت ان تسلیمت، بسم اللہ، اس میں یہ ہے کہ علماء نے فرمایا ہے، ہن سنا جے ایک مسئلہ انہوں نے کہا ہے نا بھی اگر بھی انہیں بھی 4 پڑھیاں ایک سلام نال وچ بیٹھا کوئی نہیں تے کنیاں بنن گیاں؟ 4 جی اچھا، پس جب نہ بیٹھا مگر 4 کے آخر میں، یعنی آخر کل اربعین، 4 پڑھدا گیا، ہر 4 تو بعد بہندا گیا، پس جب بیٹھا اللہ آخر کل رکعتین تو نائب بن جائیں گی وہ کس سے؟ جس پر آمد تو جس پر ہیں بنا کرتے اس پر کہ اس پر کون ہے عامہ ہے، ذکر کیا اس کو سید نے، اور جب نہ قاعدہ کیا مگر 20 کے، بس صحیح پر یہ ہے کہ جائز ہے کس سے؟ یعنی برخلاف اس صورت کے جب قاعدہ کرے ہر 2 رکعتوں پر تو پھر 20 بن جائیں گی، لیکن اگر ایک باری بیٹھا تو صرف 2 ہی نے۔ ہن دھیان کرا جی وہ نابت او دیکھنا تو پھر پڑھو، جب نہ بیٹھا مگر 4 کے آخر میں تو یہ کیا ہوں گی؟ کیا مطلب؟ 4 نہیں، اس وقت ایک سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس میں سوال ہے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ بے شک قعود اولا، یہ جو رباعیت النفل ہوتے ہیں جڑے ایک نیت نال 4 رکعتاں پڑھی دیاں نے سنتاں دے نفلاں دیاں، اس میں جو قاعدہ اولا ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، جو واجب ہوتا ہے وہ تو یجبارو بالسجود ہوتا ہے، یجبارو مقتضا اس کا یہ ہے کہ یہ نائب بنے گی 2 سلاموں سے، اور واجب ہے اس پر کیڑی شے؟ اگر وہ بھول کر کھڑا ہو گیا ہے تو اے بھی ایک سوال ہے، کیونکہ پیچھے بھی ایک باری مسئلہ آیا سی کہ درمیان والا قاعدہ جو ہوتا ہے وہ تو واجب ہو جاتا ہے، لیکن جواب دیتا گیا ہے، اور جواب دیا گیا سے گل دا بائیں طور کے مذکور یہاں جو مسئلہ ہے وہ خصوص کس میں ہے؟ باوجہ ہونے تراویح کے مشروع کس پر؟ حایت سلام پھیرنے کے ساتھ کس پر؟ پس نہیں منافی اس بات کے کہ وہ اس کے غیر میں بنائی جائیں 4، سنیں فلا ینافی انہا فی غیرہا تو جالو اربعن، جی پس یہ جو ہے نا حایت مخصوصہ ہے
اور سلام 2 پر پھیرنا ہے تو یہ بات نہیں منافی اس کے کہ تراویح اس کے غیر میں بنائی جائیں 4 یعنی بن سکتی ہیں، لیکن پھر اس پر سوال ہے، اس میں سوال ہے کہ انا ہاذا یہ بات وارد ہوگی اس صورت پر کہ جب جمع کیا اس نے کل کو کس کے ساتھ، باوجود اس بات کے کہ وہ نائب ہیں کس سے، مفتبے قول پر۔ جی اے پہلے سی گل پھر ان کا جواب دیتا ہے، انہاں کیا کہ چونکہ جڑا ہے نا بھی وہ 2 نہیں بنن گیاں 4 نہیں بنن گیاں بلکہ 2 بنن گیاں، اس واسطے کہ یہ مخصوص طریقے نال پڑھی جاندیاں نے 2 سلاماں نال تے 4 کٹھیاں نے تے وچ بیٹھا کوئی نہیں، لہذا 2 نے۔ اس تے پھر سوال ہے نا، وہ ویکھو نا بھئی وہ مقتضا اس کا یہ تھا کہ وہ 2 سلام بنے، صرف واجب ہے نا، تو جواب دیا گیا مذکور کا یہاں کہ خصوص تراویح میں بوجہ ہونے تراویح کے مشروع حایت مخصوصہ پر سلام علیٰ، تو لہٰذا یہ نہیں منافی اس بات کے کہ تراویح 2 کے غیر میں بنائی جائیں کتنی، مطلب ہے کہ ہے بن سکتی ہے، معنی بنیا۔ پھر اس پر سوال کیا کہ جب یہاں 2 کی 4 بن سکتی ہیں کہ درمیان والا قاعدہ واجب ہے، تو پھر انہیں 20 کٹھیاں پڑھ دیتی ہیں ایک نیت کر کے، تو پھر ہر قاعدہ واجب ہی ہوئے نا، تو نماز ایک واجب رہے یا 50 واجب رہ جان، سجدہ صاحب تو ایکو باری ہے، تو پھر آخر تے سجدہ صاحب کرے پھر 20 ٹھیک ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ اتفاق یہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، مفتابہ یہ ہے۔ سنیں ہی اس واسطے وہی گل کی تھی متن کہ جب 4 کے آخر 2 کے آخر میں نہ بیٹھے 4 پڑھے تو یہ کتنی بنیں گی، 2 اگر اس پر یہ سوال کریں کہ یہ درمیانہ قاعدہ کیا ہے تو واجب جو ہے اس کا جبر نقصان سجدہ صاحب سے ہو جاتا ہے، تو پھر 2 4 پڑھے 8 پڑھے 12 پڑھے 16 پڑھے 20 پڑھے ایک سلام نہ بوے، تو پھر درمیان والے قاعدے سارے کی بن جائیں گے، واجب بن جان گے نا کہ نہیں بنن گے، واجب ہو گئے، تو پھر واجب کی جگہ ہمیں سجدہ صاحب کر دے تو ساری کیا ہو جائیں گی، حالانکہ یہ بالاتفاق یہ کہ یہ صحیح نہیں ہے جی، تو لہذا جب ساری پھر صحیح نہیں ہے 2 بنی ہے، تو پھر جب 4 ایک سلام سے پڑھے گا تو وہ بھی 4 نہیں ہے بلکہ اے مطلب یہ اور مستحب ہے، توجہ نہیں کیوں، اور مستحب ہے بیٹھنا ہر 4 رکعتوں کے بعد، ہر 4 رکعتوں تو بعد مستحب ہے، بے قدر 4 رکعتوں کے اندازے کے ساتھ، جنی دیر لگی نا 4 رکعتاں تے اینی اس تو بعد بہنا ایک، اور اسی طرح مستحب ہے بیٹھنا 4 رکعتوں کے اندازے کے ساتھ 5ویں ترویہ کے درمیان اور وطروں کے درمیان، ایویں 20 پڑھ کے بھی تھی اونی دیر بوے جنی 4 دیر پڑھیاں نے کس دے درمیان، وطراں تے ان آخری 4 دے درمیان میں بوے جی، سنیں جی یہ جڑا نا 4 تو بعد 1 8 تو بعد 2 12 تو بعد 3 16 تو بعد 4 یہ 5 باری بہنا پینا کی 5 باری، اگر تراویح تے گھنٹہ لگتا ہے پڑھن دے تو پھر اس بہن نال ہوں تو خیر پورا انج بہ بک نال شمار کری دا نا، وچ ہی 3 واری کلمہ بھی پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں وہ وچ ہی ہوندا ہے نا، لیکن بھی اگر وہ کڈو تو بہرحال بھی انہاں ٹائم جڑا نا بھی نال پھر یہ بہ کے بھی گزارے جی، اصل ہے کہ قیام لیل ہونا چاہیے، اسی تو جان چھڑانے جان صرف ایک رسم پوری ہے کہ قاری صاحب سدو تو چنگی سپیڈ لاندے ہون تے اف صاحب تھوڑا عطایات تھوڑا مختصر کر دے تے اتنا نا تھوڑا قرات تھوڑا نا جی مطلب ہے گزارا کرو، اے بندے تھکے ہوندے نے کم شام کر، اے بھی ایک نظام بنایا بھی ساڑی مسیح قرآن شریف سنایا استیم ماشاء اللہ۔ اچھا جی کیوں کرے، اس لیے کہ یہی متوارث ہے سلف سے، کس سے، اور یہ بات روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، اور اس لیے بھی کہ تراویح کا نام خبر دیتا اسی سے، اور ترویہ دا معنی آرام کرنا،
ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ہے 4 ਤੋਂ بعد بھی پڑھ کے ਉਹਦਾ طریقہ کی ہے، اور وہ مخیر ہیں بیٹھنے میں تسبیح کے درمیان اور تلاوت کے درمیان، فرادہ نماز کے درمیان اور چپ رہنے کے درمیان۔ پاویں تو بیٹھے کی پڑھن، تسبیح پڑھتے رہن، قرات کرن، تلاوت کرتے رہن، یا سبحان اللہ، اور اور میں گل کر لیں گے وہ ایسی، اگر حضرت صاحب جو مسلح پر کھڑے ہیں وہ نہیں ہے تو کم از کم اگر ان کو خدیب بندے دا پتر لب گیا سیانا، وہ جڑا سوا سپارہ انہیں پڑھنا ہے نا، 4 قاتیں 4 کو پڑھنے نے نا، انہاں وچ کو 1-2 آیتاں منتخب کر لوے کہ 4 قاتیں پڑھنے تے 10 منٹ تے لگے نے نا، تے 10 منٹ وچ 2-3 آیتاں دا انہیں ترجمہ سنانا ہے، انہوں نے جڑا خاص وچ کو بڑے مثال طور انہاں وچ جڑے امر دے سیگے نے سارے سنا دے، کیڑے سنا دے، لیکن تاں کہ مقصدی اس گل تے پہلے آمادہ ہون نا بھئی یہ کام کرنا ہے، تو بجائے بھی وہ بیلا بہ کے تسبیح پڑھنا اچھی گل ہے لیکن انہوں نے کچھ فائدے ہو جان، اے سب تو بہتر ہے۔ نماز دے مسئلے دسنا شروع کر دے وے، وہ یہ سب تو ضروری ہو، فرض عین ہو۔ تے صلاۃ فرادہ و سکوت، او ویکھو تو صلاۃ فرادہ اے بعد کلے، بہرحال بعد ہر شفے کے، ہر 2 تو بعد بہنا سا لینا، ایک ہی ہے۔ فرمایا برہان حلبی رحمہ اللہ نے مکروہ ہے پڑھنا 2 رکعتوں کا اکیلے بعد ہر 2 رکعتوں کے، جی اس لیے کہ یہ بدعت ہے، امام کی مخالفت بھی، وہ اگاں 2 پڑھ رہے ہیں بچ 2 اور پڑھ رہے ہیں، پڑھتے نماز ہی رہے نا، لیکن اس کو دائرے تو باہر نکل گیا، اس واسطے بدعت بن گئی۔ کی بن گئی؟ دیکھ لو۔ اور کافی میں ہے اور مکروہ ہے استراحات 5 تسلیموں پر جمہور کے نزدیک، جی 5 سلام جڑے کنے ہوندے نے، اور 10 رکعتاں کی 10 رکعتاں تو بعد استراحت کرنی، ایک ہی ہے۔ رمین شریف ہیں چیویں کر دے جی 10 پڑھ کے تو سا لیندے نے، وچکار 4 تو بعد کوئی سا نہیں، حالانکہ سارا کچھ اتھی ہونا سی، تے اوتھے بھی حرم خانہ کعبہ تے مدینہ شریف 10 تک چل سو چلے، 10 پڑھ کے تے پھر ڈرائیور بدلدا ہے، چاہ شاہ پیتی کعبہ شبہ پیتا 10 منٹ وچ سا لیندے نے جی، پھر اگلیاں 10 شروع کر دو۔ اے 5 سلاماں تو بعد 5 کنے ہو گئے، 5 سلام 10 تو بعد وقفہ کرنا ہے، کی ہے ساڑھے نزدیک مکروہ جے اندل جمہور جی مسئلہ سمجھے، 4 تو بعد کرنا ہے۔ کسی نے چسکا چڑھا ہو جی میں نے جی مدینہ شریف دیکھا، مکہ شریف دیکھا 10 کے بعد، یہ جو اب کے مولوی ہیں وہ اسی طرح جس طرح باقی ہیں جی، سنیو گل، لہذا عمل اس پر جو بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے جی، دھیان کرو۔ اچھا جی مسئلہ جی، اور مسنون ہے ختم قرآن تراویح میں 1 مرتبہ مہینے میں صحیح پر، مہینے ایک باری قرآن شریف پورا تراویح پڑھے، کیا عظمت خدا دی قسم، اور نہ سناؤ کلے کھلو کے پڑھتے رہو، لٹو جنت، اے وقت ہاتھ نہیں جے آنا، اور قرآن جے او باقی ساری جب کیتی تو قرآن نہ پڑھیا۔ اور مسنون ہے ختم قرآن تراویح میں 1 مرتبہ مہینے میں صحیح پر، اور یہی قول ہے اکثر کا، روایت کیا اس کو امام حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، پڑھے ہر رکعت میں 10 آیتیں یا ان کے قریب، تو 20 رکعتاں تے 10 رکعتاں پڑھی آوے تو قرآن شریف پورا ہو جاندہ ہے۔ سنی گل کہ کوئی نہیں سنی؟ وہ امام صاحب دا واقعہ پھر پڑھ دیں کرے دراؤ، مرتن فی الشہر نظر آ رہی، اور 2 مرتبہ اگر پورا کرے 15 دن تو بعد، تو یہ کیا ہے، اور 3 مرتبہ ہر 10 دن میں 1 مرتبہ پورا کرے تو یہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، کافی۔ اور جب ہو محلے کی مسجد کا امام
کہ نہیں ختم کرتا تو پس جائز ہے اس کے لیے یہ کہ چھوڑ دے اس کو اپنے غیر کی طرف، کسی اور نو آکھے تو تراویاں پڑھا دے بونو اجازت ہے، وہ جی میں آج کل ایویں ہوندا نا سارا کما فی الفتح۔ اور اسی طرح اگر امام علی لحان ہوں راگڑیاں لیندے نے تو انہوں نے لحان جڑی غلطیاں کردہ قرات ہی ٹھیک نے، کسی انہوں کھڑا کر جن دی قرات ٹھیک ہو جائے۔ فتح القدیر اور تبیین میں ہے جب ختم کر لیا اس نے ایک مرتبہ رمضان کے آخر سے، اجے رمضان پورا نہیں ہویا، 26-27 نو ختم کر لیا، 24-25 نو، تو بعض نے کہا ہے کہ نہیں مکروہ اس کے لیے تراویح کا ترک ان دنوں میں جو باقی رہ گئے ہیں جی، اس لیے کہ تراویح مشروع تھیں کس کے لیے، اور تحقیق حاصل ہو گیا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ پڑھے ان کو اور پڑھتا رہے ان باقی دنوں میں جو چاہے بڑا قول ہے جی کیڑا، اس تو بعد مکروہ نہیں ہے فی ما باقی میں۔ اور جب پڑھا اس نے وَإِذَا قَرَأَ بِالْخَتَمِ جی، پس غلطی کر گیا، پس چھوڑ دی اس نے ایک سورت یا، اور پڑھا اس نے وہ جو اس کے جب ختم پورا کر رہا ہے، مطلب اس پارے چل رہا ہے تو بچوں چھڑ کے گاں چلا گیا ہے، تو مستحب اس کے لیے یہ کہ پڑھے اس کو، کس کو، پھر پڑھے تاکہ ہو جائے انج پول کے اگاں چلا گیا نا، درکاتاں پڑھ لیاں نے تو اٹھ کے پیچھے رکوع یاد آ گیا، ہوں اے بعض حافظ کردے نے پچھلیاں 5 آیتاں پڑھ کے تو پھر ماری چھال دے گاں ٹر گئے، انج نہیں، ترتیب تا رہنی کہ پھر اگلا بھی دوبارہ پڑھے، کی کرے یہ تو ہے جیسے تھوبہ رہ گا لا کے پھر اگلی کانتے پہنچ گیا جی، یہ وہی حساب بنیا نا، اے وے کہ بھی جس لے پیچھو رہ جائے تو انہوں پڑھے نا تو پھر مطلب ترتیب تا رہنی ہے جی، تاکہ ہو جائے ترتیب پر جی۔ لفظ مکروہ کو نہیں گئے تھے بھی، مستحب یہ ہے کہ پہلے پڑھے کس کو، پھر تاکہ ترتیب بحال رہے۔ اچھا جی، یقرأ فی کل رکعت 10 آیات و نحوہا ہے نا، انہوں سمجھا جی، اس لیے کہ تراویح کی رکعات کا عدد 600 رکھتے ہیں، کتنی ہیں، یا 30 دن ہون تے اور 20 نو 30 نال ضرب دو کنا بندا ہے 600، تے جے کرو نتیاں دا چن ہوے تے پھر 500 شکر ہے، اگر ہو مہینہ ناقص ہو یعنی نتیاں دا جی تو تراویاں مہینے چ کنیاں ہوندیاں نے، یا 600 تے یا تراویاں پورے مہینے چ کنیاں نے، فرض عملی کنے نے، فرض اعتقادی تے عملی اعتقادی دوویں لا کے، اچھا جی، تو پس مناسب ہے زیادتی 10 پر اگر ہو مہینہ کامل، اس لیے کہ آیات بڑھتی ہیں 6 اس کے اندازے پر، کاملہ ب660 آیتن التاکہ البتہ حاصل ہو جو اس کے لیے ختم 10 آیتاں تھوڑا زیادہ پڑھی جاوے، اور ساری قرآن کی آیات 6666 آیتیں گنتے ہیں جی، لیکن وہ اختلاف پا کے سارا بے کتھے مکدی ہے وہ سارا پا کے تینج کر کے کر دینے جی، ٹھیک ہے نا، لیکن جڑیاں ہن ایتاں وچ اور گول پڑیاں لگیاں نے نا انہاں نوں گنو تو 6666 نہیں تھوڑیاں نے، اے نہیں کہ بچ ایتاں کوئی نہیں، وہ اختلاف بیت مکی کتھے، اس حساب نال سارا جڑے فقہاء دا سارا کٹھا کر کے تے گنتی کڈی کیڑی، لیکن جڑا ہن تے نشان لگے نے 6666 نہیں، وہ ہر سورت دی آیتاں گنیاں نے کہ کوئی ہے کہ کوئی نہیں، تے تو بہ کے تے ساری گن کے ویکھ لو کنیاں بندیاں نے، لوکاں تے قرآن پاک دے الف گنے کہ کنے با گنیاں کہ ساری قرآن پاک وچ کنیاں نے جی، جمیع آیات قرآن کی کیویں ہن انہاں وچ ایک اے خلاصہ بیان کیتا مفسرین نے کہ 1000 کیا ہیں وعدے، اللہ نے وعدے کیتے ہیں،
1000 کتنے ہو گئے؟ 1000 امر ہیں، 1000 نہی ہے، 1000 قصے ہیں، 1000 خبریں تے 500 حلال حرام ہیں، اور 100 دعا تسبیح ہیں، اور 66 ناسخ منسوخ ہیں۔ 6666 قذافی شلبی ان الکشاف۔ جی روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ آپ ختم کرتے تھے رمضان میں 61 ختم۔ کتنے؟ ہر دن میں 1 ختم، ہر رات میں 1 ختم، پوری تراویح میں کتنے ہو گئے؟ اور امام صاحب نے پڑھا ہے پورا قرآن 2 رکعتوں میں۔ ایک بار یہ بھی پڑھے ہے کہ 2 رکعتیں ہیں۔ جناب عثمان پتہ ہے وہ مقام ابراہیم کو کھلو کے پورا قرآن شریف پڑھے سی 2 رکعتیں، یاد ہے کہ کون؟ آئی سی گل رضی اللہ تعالیٰ وسلام اللہ علیہ۔ اور امام صاحب نے پڑھی ہے فجر عشاء کے وضو کے ساتھ 40 سال۔ کتنا؟ امام صاحب